الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تیہ میں، اور خزانے غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس کرنجبی اور بٹیرے، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. دونوں قصے وادی تیہ میں واقع ہوئے. وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا. فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو. بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر چلے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. روایت یہ ہے کہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے. اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کو کھول رکھا تھا، حتیٰ کہ آسمان سے غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پکا پکایا کھانا بھیجا، من اور سلوہ. اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا اتارا. کھا لیے نمک حرامی کہے جو اللہ تعالیٰ جگہ دیا تھا ان کو شام رہنے کے لیے. وہاں سے فرعون جب ان پر پکڑنے کے لیے آیا اور وہ غرق ہو گیا تو یہ وہاں سے مصر چلے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو میں نے جگہ دی تھی اس کو پھر اپنے قبضے میں لو، وہ تمہاری جگہ ہے، اس کے لیے جہاد کرو. تو جہاد کے لیے تیار ہو کے گئے. عمالقہ جب وہاں پہنچے تو اس کی طاقت کا اور اس کی قوت کا علم ہوا تو ہمت ہار کر بیٹھ گئے. موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ جہاد کرو، ہم نہیں جاتے. تو یہ ایسی قوم ہے، یہودی قوم، کھاتی بھی ہے، نمک حرامی بھی کرتی ہے اور اللہ کو بھول جاتی ہے. ایمان والا مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ نے ان کو ایک سزا دی، 40 سال تک ایک میدان میں رکھا. اور میدان بھی کتنا؟ 10 کلومیٹر کا. 10 کلومیٹر آدمی چلنا چاہے تو آرام سے چل سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سزا دی جو صبح کو چلنا شروع کرتے
تو شام تک چلتے تھے، پھر صبح کو آنکھ کھل کو دیکھے تو وہاں چھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بھی سزا دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ